Assalamu alaikum, this is Umar Kamal once again with my YouTube channel or with a part 4 in fact of entrepreneurship and business startup. I am on my way back from my biryani selling point in F7 Markaz اور میں اپنا انٹرپرینورشپ اور بزنس اسٹارٹ اپ کا یہ والا پارٹ ایک چھوٹی سی ہمبل اپالوجی سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے اپنے پریویس پارٹس کے اندر ان کے اندر بتایا تھا کہ 3-4 جو میجر کمپوننٹس ہیں، میجر سیگمنٹس ہیں جس میں انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپ آئیڈیاز اور اسٹارٹ اپ ایونیوز بن سکتے ہیں، جس میں فوڈ تھا، ہیلتھ تھا، فیبرک، گارمنٹس، ٹیکسٹائل وٹ ایور اور سروسز تھا. تو ایک میجر کمپوننٹ جو تھا وہ میرے سے اسکپ ہو گیا سنس کیونکہ میں کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھتا نہیں ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، بس وہ میرے ذہن سے نکل گیا. اور جب آگے ہم اس انٹرپرینورشپ اور اسٹارٹ اپ کو لے کے آگے اور چلیں گے تو میں آپ کو ایک اونرشپ گریڈ کے بارے میں نے بتایا، میں ایک آپ کو مارکیٹ میٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جس میں وہ تمام سیگمنٹس جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے ان ڈیٹیل. سو ان فیکٹ ایجوکیشن سیکٹر مس ہو گیا تھا میرے پاس. ایجوکیشن سیکٹر بھی جو ہے وہ بھی ایز لانگ ایز ہیومینٹی ول ایگزسٹ، لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے، اپنی اسکلز کو بڑھاتے رہیں گے، نالج کو بڑھاتے رہیں گے اور کوئی نہ کوئی تعلیم، ہنر حاصل کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں گے. جو چیزیں آبسلیٹ ہو گئی ہیں ان کا نیا ورژن آ جائے گا، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے. تو ایجوکیشن سیکٹر بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے ایجوکیشن کے اندر سے ہی وہ ٹریننگ کا کمپوننٹ بھی نکلتا ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس میں آپ اپنے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز سے اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی اسٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں اور یو کین بیکم این ایجوکیشن انٹرپرینور ایز ویل. سو کمنگ بیک، تو اب یہ 4 سیگمنٹس ہو گئے ہیں اور ابھی ہم جو پریویس پارٹ کے اندر ہم فوڈ کو کور کر رہے تھے. آپ دیکھیں، آپ ڈائریکٹ فوڈ سروسز کے اندر اگر نہیں بھی آنا چاہتے تو فوڈ ڈیلیوری کے اندر آپ آ سکتے ہیں. اچھا، فوڈ ڈیلیوری میں نہیں آتے تو آپ بہت سارے جو کمپنیز ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریسٹورنٹ کو چیزیں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، اسٹورز کو چیزیں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ساری چیزیں سپلائی نہیں کر رہی ہوتی. فار انسٹنس میں نے کیونکہ اپنے گھر پہ وہ بیکنگ اور کوکنگ اسکول جو ہے وہ ہم نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو ہمیں بہت اچھا سا معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری کمپنیز اور بہت سارے جو انڈیویجولز ہیں وہ صرف بیکنگ آئٹمس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ بلک میں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ بیکریز کو اور ایسے بیکرز کو، ہوم شیفس کو بھی ایون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کو بلک میں بیکری آئٹمس چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مطلب اس کے علاوہ میں نے کیونکہ ایک ڈیجیٹل فوڈ اسٹریٹ کے نام سے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے فیس بک کے اوپر، جس کے اوپر بہت سارے ہوم شیفس پورے پاکستان سے وہ اس کے اوپر ہیں. وہاں پہ بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کچن ایسیسریز کو، کچن ایکوپمنٹس کو، پیکنگ مٹیریل کو. سو ایک بہت بڑی انڈسٹری، بہت بڑا سیگمنٹ ہے یہ فوڈ کا. اور اگر آپ جب اس میں لائف اسٹاک کو شامل کر لیتے ہیں، پولٹری کو شامل کر لیتے ہیں، فشریز کو شامل کر لیتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا سمندر بن جاتا ہے جس میں سے آپ اپنی پسند کی اور اپنی پسند کی، اپنے پسند کے ویٹ کی، اپنے پسند کی چوائس کی فشنگ کر سکتے ہیں. سو آپ فوڈ بزنس میں کسی بھی ایریا کے اندر اپنا وینچر سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ پیکنگ میں آ سکتے ہیں، آپ باکسز میں آ سکتے ہیں، پیکنگ مٹیریل میں آ سکتے ہیں، آپ ڈسپوزیبل چیزوں میں آ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ فوڈ ڈیلیوری میں آ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ فوڈ کوکنگ میں آ سکتے ہیں. سو دیر آر ملٹی ملین آئیڈیاز
جس کے اوپر سٹارٹ اپ شروع کیا جا سکتا ہے. اب میں نے جس طرح شروع میں ایک بات کہی تھی پارٹ 2 کے اندر اور پارٹ 1 میں بھی کہی پارٹ 3 میں بھی کہی, یہ سب ڈپینڈ کرے گا آپ کے ایپٹیٹیوڈ کے اوپر. یہ سب ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اس کام کے اوپر محنت کتنی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ ریسرچ کتنی کرتے ہیں, اور اس کے بعد آخر میں میٹر کرتا ہے کہ ریسورسز کتنے آپ کے پاس ہیں. اب مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی دیتا ہوں, بہت جس طرح میری مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ میرے پاس تو میں نے تو مائنس سے شروع کیا تھا, بیکاز وہ جو پیسے جن سے میں نے شروع کیا تھا وہ میرے ہی نہیں تھے, اور 5000 تھے ٹوٹل. تو میں نے تو اپنا بزنس 5000 روپیز سے سٹارٹ کیا تھا, بریانی کا بزنس. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس گاڑی تھی جو میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں, اسی گاڑی میں رکھ کے لے گیا تھا اور آج تک میں اسی گاڑی میں پہنچا ہوں. میں ایک مثال جو کہ بہت ویلڈ ہے میں دینا چاہوں گا کہ جب آپ کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہیں نا تو پھر ریسورسز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ارینج کر دیتا ہے. میں جب ابھی تو میں نے کیونکہ اب F7 جانا شروع کر دیا اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہیں پہ ہی رہوں گا اور مجھے ضرورت نہیں پڑے گی لوکیشن چینج کرنے کی. تو ان دا ڈیز وین آئی واز وزٹنگ I8 مرکز, تو I8 مرکز میں ایک ڈیلیوری کمپنی تھی جووی. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا پاکستان میں جووی کمپنی نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا, تو اس کے جو بہت سارے رائڈرز تھے وہ جاب لیس ہوئے, ان کی جابس ختم ہوئی بیچاروں کو. تو ایک رائڈر نے پڑھا لکھا بچہ تھا اور اس نے میری ویڈیو دیکھی تھی کہ ہر بریانی کے باکس کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ٹاپک فری ہے. تو وہ میرے پاس آ گیا. خیر اس نے مجھے پہلے نہیں بتایا, یہ بعد میں مجھے اس نے سب باتیں بتائیں. اس نے کہا سر بریانی کھانی ہے اور آپ کے پاس بیٹھ کے کھانی ہے. گرمیاں تھیں, کولڈ ڈرنک بھی تھی میرے پاس ٹھنڈی. تو خیر اس نے 7 اپ لی, ایک بریانی کا باکس لیا اور اس میں بیٹھ کے اس نے میرے پاس چیئر پہ بیٹھ گیا. تو اس نے کہا سر جی وہ کنسلٹیشن. میں نے کہا حکم کرو. کہتا ہے سر نوکری ختم ہونی ہے اور اب اپنا کام کرنا ہے, ختم ہو گئی اور اب میں نے اب کوئی اپنا کام کرنا ہے, تو کوئی آئیڈیا دے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. میں نے کہا پیسے کتنے؟ کہتا ہے سر پوری ایک تنخواہ جو ہے نا وہ میں نے اپنی سیونگ میں کر لی ہوئی ہے اور یہ آخری تنخواہ مجھے ملے گی, تو میرے پاس ہیں کوئی 35-40 ہزار روپے. میں نے کہا یہ تو بہت پیسے ہیں یار. اچھا. میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے سر کوئی فوڈ کا مجھے آئیڈیا دیں. میں نے کہا رہتے کدھر ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا میرا خیال ہے قاسم مارکیٹ کی طرف کہیں رہتا تھا وہ. تو میں نے کہا اچھا چلو. اور میں نے کہا کہ خود کرے گا؟ کہتا سر میں خود کروں گا اور آپ کی طرح ہمت ہے اور سارا کچھ. چلو ونڈرفل. ہی واز اے ینگ بوائے. اور میں نے کہا آپ کاغذ پینسل ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اچھا چلو جی کاغذ پینسل ارینج کرتے ہیں. وی ارینج اے پیپر اینڈ اے پین. میں نے کہا چل بھائی بچے لکھنا شروع کر دے, اور ہم ایسٹیمیٹڈلی ساتھ ساتھ اس کے پیسے بھی لگاتے گئے. میں نے اس کو کہا 10 کلو آلو خرید, 10 لیٹر آئل لے. اچھا جی. اس کے بعد فرینچ فرائز بنانے والے جو کٹر ہوتے ہیں جو مختلف ملتے ہیں, ڈیزائن والے بھی ہوتے ہیں, آلو چھیلنے والے پیلر بھی. میں نے کہا وہ سارا کچھ لکھوایا. پھر اس سے کہا فرائر ڈھونڈ. فرائر ڈھونڈا. میں نے کہا فی الحال فرائر نہیں اگر ملتا. OLX پہ دیکھا ہم نے تو ایک فرائر اویلیبل تھا, میرے خیال 8-9 ہزار روپے کا تھا. اس نے کہا سر میں بنوا لوں گا, تمہیں 10-11 کا بنے گا. میں ٹھیک ہے بنوا لو. اور فی الحال اس نے کہا کہ سر میں کڑھائی جو ہے نا وہ یوز کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے فی الحال کڑھائی یوز کرو. میں نے کہا اب کرنا یہ ہے کہ روزانہ تم نے نا 1 کلو آلو چھیلنے, 10 کلو جو تم خریدو, 1 کلو آلو چھیلنے, اور چھیلنے کے بعد پیل کرنے کے بعد اس کی جو کٹنگ ہے, وہ جو کٹر تم نے لیا اس سے 2-3 طرح کے جو ڈفرینٹ ڈیزائن کے آلو کٹتے ہیں وہ کاٹنے, اور کلو تم نے روزانہ فرائی کرنے شروع کر دینے. اور جب تمہارے چپس, اور تمہیں پتہ ہونا جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ کتنی دیر میں جو ہے وہ یہ اس کو نکالنا ہے فرائز کو, تو یہ کرسپی نکلیں گے. اور جب یہ تمہاری فنگر ٹپس پہ آ جائیں تو یو آر ریڈی ٹو سیل فرائز.
سو جاؤ اپنے ایریا کی مارکیٹ کے اندر, وہاں کسی دکان کے باہر ان سے ٹھیے کا پتہ کرو, ان کو 2500 روپیہ لیتے ہیں اور یہ فرائز بیچنے کا کام شروع کرتے ہیں. آپ یقین کریں, دیٹ جینٹل کیم ٹو می آفٹر اے منتھ اینڈ ہی ٹولڈ می, سر جی کل میری 3500 روپے کی سیل تھی اور مجھے 1500 روپے بچ گئے. میں نے کہا کیا بات. تو چھوٹا سا آئیڈیا, اور اب وہ میرا خیال ہے وہ اور بھی برگر بھی کر رہا ہے, اور مطلب ناؤ ہی از ارننگ اراؤنڈ اباؤٹ 100K خرچے نکال کے. چھوٹا سا آئیڈیا. پھر اسی طرح میرے پاس ایک صاحب آئے, ٹیکسی چلاتے ہیں, اور کہاں سے آ رہے تھے, وہاں سے پنڈی اسلام آباد ٹیکسی چلانے آتے ہیں. تو میں نے کہا بھیا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں سر فوڈ بزنس میں آنا ہے. وہی بریانی کھائی, مشورہ مانگا, میں نے ان کو برگر کا اسپاٹ کے لیے ایڈوائز کیا, اور اسی طرح ان کو بتایا کہ کیسے بنانے ہیں, کیا کرنا ہے, کس طرح پریکٹس کرنی ہے. اینڈ ہی از ڈوئنگ ویل ایز ویل. سو دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف آئیڈیاز اگر آپ فوڈ بزنس میں آنا چاہتے ہیں. پھر ایک اور صاحب ہیں, وہ چاولوں کے سپلائی کا کام کرتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں وہ اسپائسز کا کام کرتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں وہ جو ویجیٹیبل آئل ہے, جو کہ ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, سرسوں کا تیل جس کو کہتے ہیں, وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں اور یہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کی پیکنگ کے اندر ڈفرینٹ پیکنگ میں وہ سپلائی کرتے ہیں. لیٹر ہے, ہاف لیٹر ہے, گرامز میں ہے. سو پھر ایک اور صاحب ہیں وہ پیکنگ مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ایک اور صاحب ہیں جن کو میں جانتا ہوں, وہ ڈسپوزیبل پلیٹس کا, گلاس کا, اس کا کرتے ہیں. سو یہ مائکرو لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے, میکرو پہ بھی کیا جا. آپ اس کی پروڈکشن میں آ سکتے ہیں. میں نے ایک برخودار ہے, میں اس کو جانتا ہوں, اس نے ایک مشین خریدی اور وہ یہ پیپر کپس اینڈ پیپر گلاس اینڈ پیپر پلیٹس بنا رہے ہیں. سو دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف آئیڈیاز. اور اگر آپ اس میں چلے جاتے ہیں پولٹری میں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مرغی کی دکان کھول لیں. آپ پولٹری فیڈ میں جا سکتے ہیں, آپ ایگز میں جا سکتے ہیں, آپ ان کی سپلائی کر سکتے ہیں, آپ سٹاک کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ویئر ہاؤس ہو. اور اس کے اندر فوڈ کے اندر ایک اور بھی مطلب جو ہے بے شمار جو آپ کے فروٹس اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, وہ آف سیزن کے اندر دے نیڈ اے کولڈ اسٹوریج. اور بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جو کہ کولڈ اسٹوریج کے اندر رکھے جاتے ہیں. اور کولڈ اسٹوریج کے اندر یہ بھی کولڈ اسٹوریج کا بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے, بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. بے شمار جگہوں پہ کولڈ اسٹوریجز بنے ہوئے, اور یو نیم اٹ. مطلب میں سوری کیونکہ گاڑی چلا رہا ہوں اور میں نے کیمرہ اس طرح سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے گاڑی چلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. تو خیر, یو کین آسک می اینی کویسچن ایز ویل. آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ مجھ سے اس کے اوپر کمپریہنسو ڈسکشن کر سکتا ہے, ڈیٹیل. تو میں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ اور کتنے جو ایونیوز ہیں وہ صرف فوڈ بزنس کے اندر سے چل سکتے ہیں. ابھی ایک اور کمپنی جو کہ آپ دیکھیں کہ وہ فوڈ سپلائی کر رہی ہے, وہ پکاتی خود نہیں ہے, وہ صرف سپلائرز ہیں. فوڈ پینڈا, رائٹ. وٹ دے ڈو, دے کنیکٹ دی کسٹمر اینڈ دی شیفس اور دی ریسٹورینٹس, اور اب بیچ میں اپنا کمیشن انہوں نے رکھا ہوا. فوڈ پینڈا اٹ سیلف تو کوئی پروڈکٹ نہیں بنا رہا, کوئی برگر نہیں بیچتا. وہ کسی سے برگر خریدتا ہے اور ایک کسٹمر کو پہنچا دیتا ہے, کسٹمر سے پیسے لے لیتا ہے, برگر جس کا بکا ہوتا ہے اس سے بھی کمیشن لیتے ہیں. سو مزے کا کام ہے. اسی طرح اور بہت سارے آئیڈیاز ہیں آن لائن. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے, آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو بہت سارا ہمارا یوتھ ہے
وہ فیور اور انیبلرز اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے لفظ ویسٹ کرنا ہے بولا. اینی وے اگین سوری, میں اس کے اوپر اگلے پارٹ میں جاؤں گا. 15 منٹ ہو گئے. فی الحال اس ویڈیو کو انجوائے کریں, اس کو سمجھیں, اس میں سے آئیڈیاز لیں, اپنے کیوریز مجھے میسج کریں اور پھر میں اس کو کمپریہنسو اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. اور all those who have not yet subscribed my channel, please do subscribe my channel. Tell your friends to subscribe it for free information and knowledge. Stay blessed. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.